جی ناظرین، پروگرام اس دوسرے حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پر جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی جرنلسٹ اینڈ سوشل ورکر محترمہ ربیہ زبیری سے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ دوبارہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، اور اس وقت ہم نے جو ہے وہ لائیو نمبرز بھی ہمارے جو ہے وہ اسکرین پر آویزہ ہونے کو ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، اور جو ہمارے ناظرین ہیں اور آپ کی ہمیں قیمتی آراء کا جو ہے وہ شدت سے انتظار رہتا ہے۔ ایک نئی جہتوں سے مختلف جو ہے وہ جتنے اللہ پاک نے جتنے ذہن جو ہے وہ خلق کیے ہیں، ان سب کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ کسی ایک بات کو کنسیو کرتے ہیں وہ مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف جہتوں سے جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور اسی کے اوپر ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ اور ہم نے ابھی جو ہے وہ ربیہ سے بات کی، انہوں نے ان کا جو سوشل ایکسپیرینس ہے، جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اس کو ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ اور ہم اسی نتیجے کے اوپر پہنچے گئے جو یہ وومن رائٹس کا بل ہے، یہ جو پاس کیا گیا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے لیے پہلے سے زمینہ جو ہے وہ اگر ہموار کر لیا جاتا اور لوگوں کو اویئرنیس دے دی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اب لوگ اگر کسی کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے تو وہ اس کو اپنی توہین سمجھے گا، نہ کہ یہ کہ وہ اپنے کو سدھارے، کیونکہ ہمارا معاشرہ آپ جانتے ہیں کہ کس لیول کا ہے، وہاں کی سوسائٹی کس طرح کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور لائیو نمبر جو ہے وہ ناظرین آویزہ ہو گئے ہیں، اور ہمارا رابطہ جیسے ہی دوبارہ ربیہ زبیری سے بحال ہو جائے گا تو دوبارہ جو ہے وہ ان کو بھی شامل کریں گے، اور ان کی قیمتی آراء کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ ان سے بھی اس کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، پہلے ہم کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اچھا ٹاپک لے کے آئے ہیں، جرنلسٹ بھی اچھی باتیں کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ فرمائیے۔ موسی بھائی، دو چیزیں دیکھنی ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ جو بل پاس کیا گیا ہے اس میں پوری قوم کو آپ بٹھا کے پوری قوم کے ساتھ بات نہیں کی گئی، ہر طبقے کے آدمی کو ساتھ نہیں لیا گیا، علماء کو نہیں لیا گیا۔ تو یہ خود ہی بیٹھ کے خود ہی ان لوگوں نے بل پاس کیا جنہوں کے اپنے کہانیاں اور اپنی سٹوریاں اخباروں میں چھپ چکی ہیں، اور ان کی اپنی عورتیں جو ہے سڑکوں پہ واویلا کرتی نظر آتی رہی ہیں پچھلے دنوں میں، تو وہی بل پاس کر رہے ہیں۔ تو جب یہ بل پاس ہوگا تو کیا ان کو حقوق دے پائیں گے جن کی اپنی عورتیں سڑکوں پہ روتی پیٹتی رہی اور جن کے گھروں میں پولیس بھیج کے ان کو مرواتے رہے ہیں؟ کیا یہ بل پاس کروا کے اس پہ عمل کر پائیں گے؟ ایک سوال ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کی طرف۔ میں پہلے یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ ظلم ہے، چاہے وہ عورت پہ ہو چاہے وہ مرد پہ ہو۔ ظلم ہے، اس کو ہر حالت میں رکنا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے جس طریقے سے بھی روک سکے۔ اب آگئی بات تصویر کا دوسرا رخ۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی دنوں سے یہ شور بھی پڑا ہوا ہے کہ جی عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑی مثال یورپ کی دی جاتی ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال یورپ کی دے دیتا ہوں کہ ایک ایسا شخص بھی ملا ہمیں جو کینیڈا میں تھا، بچے اس کے یہاں تھے، تو اب وہ جب کینیڈا میں سے تنخواہ بھیجتا رہا تو بڑا اچھا شوہر تھا۔ جب کینیڈا سے چھوڑ کے یہاں آ گیا، یہاں پہ آ کے بھی اس نے جاب کر لی تو بچوں کے ساتھ رہنے لگا تو وہ ایک برا شوہر بن گیا۔ اور حالت اس کی یہ ہے کہ وہ بیچارہ رات کو کام سے واپس آئے تو اس سے پہلے بیوی اس کی برتن وغیرہ سارے کھلار کے ادھر سین میں، تو پولیس کو بلا لیتی، یہ مجھے مارتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو وہ غریب کام سے آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر میں آئے اور بچوں کو بھی مل پائے۔ تو جب یہ اس قسم کی چیزیں آپ کو دیکھیں گے، یورپ کی مثال دی، اب آ جائیں بات پاکستان کی، تو میرے بھائی مرد تو چلو ظالم بن گئے ان کی نظر میں، ان عورتوں کا کیا کرو گے جو اپنے 4 بچوں کو نہر میں پھینک کے آشنا کے ساتھ بھاگ جاتی ہے؟ یا اس عورت کا کیا کرو گے جو 3 ماہ کا بچہ صرف مرد کو سبق سکھانے کے لیے دوسری منزل سے نیچے پھینک کے مار دیتی ہے؟ تو ایسی عورتوں کا محاسبہ کیسے کرو گے؟ ایسی عورتوں کو جو ہیں وہ کس طرح ان کو گھر سے کیسے نکالو گے؟ وہ پھر بھی تو عزت غیرت بنتی ہے، گھر سے باہر کیسے نکل پائے گی؟ تو یہ ساری چیزیں جب تک بیلنس نہیں کرو گے تب تک یہ نہیں ہو سکے گا۔ اب صرف عورتوں تک شور ڈالتے رہو گے اور ظلم ہوتا رہے گا۔ ظلم جہاں بھی ہے ظلم ہے، چاہے عورت پہ ہو چاہے مرد پہ ہو، لیکن جب تک ملک میں ایسا قانون جو بنا ہوا ہے اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس کا کام عدالتوں کا ہے، عدالتیں اس کا انصاف دیں۔ اور جب عدالتیں پاکستان کی ہر کوئی کہتا ہے کہ انصاف وہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں پہ انصاف ملتا ہی نہیں ہے، انصاف کے لیے 40 سال 2 نسلیں جو ہیں کچہریوں پہ چکر لگا کے ختم ہو جاتی ہیں، تو بس جب انصاف ہی نہیں ملتا تو پھر وہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے اور یہاں پہ ظلم بڑھتے ہیں۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ جب آپ کسی مرد کو گھر سے نکال دیں گے وہ گھر سے چلا جائے گا اور عورت کو بچوں کے ساتھ رہنا پڑے گا،
جب بچے باپ کو عورت کے ہاتھوں باہر نکلتا دیکھیں گے کیا کہا وہ بچے باپ کی عزت کریں گے, باپ کا احترام کریں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے نا کہ باپ کی کیا حیثیت ہے, ماں جب نکالے باہر نکال دے, باپ کی کیا حیثیت ہے. تو کیا وہ باپ کا اپنا مقام رہ جائے گا وہاں پہ؟ کیا اس کی عزت رہ جائے گی؟ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ باپ کو گھر سے نکال دو, اس کا حل یہ ہے کہ ان کو آپس میں اس طریقے سے, معاشرے کو اس طریقے سے ان کو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس دینے کے بعد قانون پہ عمل کرو. قانون جو بنے ہوئے ہیں, شریعت جو تمہیں کہہ رہی ہے اس پہ عمل کرو, اور جب عمل ہوگا تو بچے بھی گھر میں باپ کی عزت کریں گے, ماں کی عزت کریں گے, اور ماں باپ کے گھر بھی ایک بنا رہے گا. یہ گھر بننے کے طریقے نہیں ہے, یہ گھر توڑنے کے طریقے ہیں, اور اولاد کو باپ کے سے محروم, شفقت سے محروم کرنے کے طریقے ہیں, اولاد کی نظر میں باپ کو گرانے کے طریقے ہیں. اب ظلم ہے, چاہے وہ کہیں بھی ہو. اگر وہاں پہ اگر کرتے ہیں, کاروکاری ہوتی ہے, تو کوئی آدمی, کوئی مرد یہ نہیں کہتا کہ یہ کاروکاری اچھی چیز ہے, وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن چونکہ وہاں پہ یہ چلتا ہے اور کرتے ہیں لوگ, لیکن عدالت اس کا کوئی فیصلہ نہیں کرتی, اس کا انصاف نہیں دیتی, تو پھر عدالت کا قصور ہے, مرد کا قصور نہیں ہے. اگر دو مردوں نے ایسی حرکت کیا, اس کو لٹکا دیا جائے, تو اس کے بعد کوئی دوسرا جرت نہیں کر پاتا, اس کے بعد کوئی جرت نہیں کر سکے گا. لیکن جب عدالتوں میں یہ چیز نہیں چلتی ہے, انہیں انصاف نہیں ملتا, تو پھر یہ چیزیں بڑھتی آگے بڑھتی جاتی ہیں. آپ صرف ایک بات کو لے کے بیٹھ جائیں کہ یہ عورت پہ ظلم ہے, اور عورت ہی آگے ٹی وی پہ نمائندگیاں بھی کر رہی ہیں. اب میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو عورتیں نمائندگی کر رہی ہیں, ان کے اپنے بچے تو آیا پالتی ہیں گھروں میں, وہ اپنے بچوں پہ تو توجہ نہیں دیتی, اس لیے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, انہوں نے میٹنگوں میں جانا ہوتا ہے. تو جن کے اپنے بچے آیا پالتی ہیں, وہ اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی, ان کی تربیت کر نہیں سکتی, وہ آیا کے سر پہ پڑے ہوئے ہیں, تو وہ دوسروں کے حقوق میں کیا کر پائیں گی؟ اور جس عورت نے حقوق مانگنے کے لیے برابری کے حقوق مانگے ہیں یورپ میں, آج وہ کمرشلائز ہو چکی ہے, اس کا کیا مقام ہے یورپ میں؟ کیا عزت ملی ہے اسے؟ کوئی احترام ملا اسے؟ اب بلکہ وہ کمرشلائز ہو کے اس حال تک گر چکا ہے معاشرہ کہ ہمیں دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. باتیں بہت کرنے والی ہیں, لیکن بہن سے باتیں سنیں گے تو اور پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نقوی صاحب, جزاک اللہ. جی ناظرین, دیکھیں مختلف کچھ پہلو سے, اس میں بڑے اچھا پوائنٹ انہوں نے یہ اٹھایا کہ اس کو ہم ربیہ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ یقیناً سن بھی رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ تر وہ عورتیں این جی اوز کے اندر بات کر رہی ہوتی ہیں, بڑی سوشل ورکر, مطلب کہ جن کے بچے, جن کے پاس خود ٹائم نہیں ہوتا, وہ آیا ان کو پالی. ایک کالر کو میں اور شامل کر لوں, پھر اس کے اوپر آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام جناب. مخصوص حسین سے صاحب واٹفورڈ سے, خوش آمدید کہیں گے, فرمائیے. محترمہ مخدرہ کو سلام عرض کرتا ہوں. چونکہ میں ابھی آپ ٹیلی ویژن آن کیا, مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کون شخصیت ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. جی, جرنلسٹ اور سوشل ورکر ہیں محترمہ ربیہ زبیری صاحبہ, فرمائیے. غالب کا شعر ہے, حیران ہوں کہ رہوں دل کو یا پوچھوں جگر کو میں, مقدور ہو تو ساتھ رکھوں ایک نوح گر کو میں. اس آئلی قانون پہ بات کرنے سے پہلے انسان کو پوری طرح تیاری کرنا چاہیے. میں اپنی بات کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میاں بیوی کا جھگڑا معاشی حالات اور ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے, اور کیونکہ گھر میں عورت بیوی جو ہے وہ آسان شکار ہے, اس لیے میاں اس پر سارا زور چلاتے ہیں, تو باہر وہ نہیں کر سکتے کچھ. کیا حکومت کی جاب مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل. آپ خلافت و ملکیت پڑھ لیں, ویسے بھی اسلام کا قانون پڑھیں, تو کیا حکومت ذمہ دار نہیں ہے؟ وہ جو لوگ ڈرگ یوز کرتے ہیں, وہ کبھی بیوی کا زیور بیچ دیتے ہیں, کبھی گھر سے چوریاں کر کے لے جاتے ہیں, کیا ان کا علاج کے لیے کبھی حکومت نے سوچا؟ کیا ڈرگ اسمگلنگ کو کبھی انہوں نے بحیثیت ایک جرم کے بند کرنے کی کوشش کی؟ یعنی پہلے عادی نشئی کا علاج کرایا؟ بالکل نہیں. تو ظاہر ہے وہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ معاشرے میں کوئی 15% سے اوپر ہیں یہ لوگ جو عادی نشئی ہیں, اور حکومت نے قطعاً ان کو اگنور کر دیا ہے. اس گھر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بیوی پر ہاتھ اٹھانا بدترین معاشرتی جرم ہے. مگر میاں نواز صاحب کے پہلے دور میں ریپ کا ایک کیس آیا تھا, میاں صاحب ڈائریکٹ اس کو اٹینڈ کرتے تھے فون پر, تو ان کا ایک بڑا سٹائلش قسم کا ہوتا تھا فوٹو, جس میں وہ فون اٹھائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے کوئی متعلقہ خاتون بات کر رہی ہے. پھر اتنا کالم کا اتنا تانتا بند گیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں بات جا کر پھر وہ ختم ہوگی.
یہ خامد میں عضو معطل بن کر گھر میں نہیں رہ سکتا کہ آپ اسے ایک ٹیگ نہیں لگائیں، اسے 2 ٹیگ لگائیں. خامد کو دونوں ٹانگوں میں 2 ٹیگ لگانا چاہیے، میں اس کا حامی ہوں. لیکن پہلے کچھ چارہ سازی اس گھر کے حالات کی بھی تو ہونا چاہیے، جو حکومت اپنی ذمہ داری بھی سمجھے. کیا ایسے معاملات میں علماء نے، این جی اوز نے، علاقہ کے بااثر افراد نے، جرنلسٹ نے، آپ نے، میڈیا نے کبھی ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی جس کے گھر میں 7 بچے، 1 بیوی ہو اور وہ نشئی ہو؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان لوگوں کے کوئی معاملات ہیں؟ نہیں. اور کبھی ہم نے پڑوسی کے معاملات میں جھانکا؟ نہیں. میں بیوی کو شادی پر نہیں جانے دیا، نئے کپڑے نہیں لا کر دیے، زیور نہیں لا کے دیا، اور معمولی جھگڑے پہ اگر یہ ٹیگ بندنا شروع ہو گئے اور انسپیکٹر نے اتنی اپنی ایفیشنسی دکھائی. یہ ایک سٹگما ہے جو مرد کے ماتھے پر سٹگما ہے کہ اس کو ٹیگ لگ جائے. میں قطعاً کسی پارٹی کی حمایت نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ خدا کے نزدیک سچی بات کرنا چاہیے. ایم این ایز اور بالخصوص آج کی خواتین جو انہوں نے سمجھتی ہیں کہ انہوں نے بڑا تیر مارا ہے یہ بل پاس کرا کر، کیا وہ خواتین جو سیاست میں ہیں یا وہ خواتین جو اس بل کو پاس کرنے کے بعد بہت خوش نظر آتی ہے؟ میں ہنستا مسکراتا دیکھ رہا ہوں کل سے یہ معاملہ. انہوں نے کیا پچھلے 10 برسوں میں اپنے خاوند کو چائے کا کپ بنا کر دیا؟ نو. کبھی انہوں نے 10 برسوں میں کھانا پکایا؟ نو. کبھی انہوں نے اپنے بچوں سے بات کی؟ نو. آئے ہیں، بچے پالتی ہیں، نوکر چاکر گھر کا کام کرتے ہیں اور خود وہ لیپا پوتی کر کے شمع محفل بنتی ہیں. حضرت ام سلمہ کبھی حج اور عمرہ پر نہیں گئی حضور کے بعد، لیکن آپ کے بچے آئے ہیں پالیں، اور آپ تو گھر سے ہفتوں غائب رہیں، سیاسی میٹنگ میں جا رہی ہیں، کبھی خامد کی شکل تک نہیں دیکھی. کیا اسلام میں یہ نہیں ہے کہ بیوی پابند ہے اس بات کی کہ کھانا پکائے؟ اگرچہ رضا کے دودھ پلانے کے پیسے مرد سے لے سکتی ہے، لیکن یہ بھی تو حق ہے کہ وہ بھی تو گھر میں کبھی اپنی شکل دکھا دے. بہت مشکل کام ہے یہ. اس پر یہ جو بل پاس کر کے ہم خوش ہوئے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے. اسلام نے ایک قانون 1400 برس پہلے سیٹ کر دیا تھا، اور اس پر ہاتھ اٹھانا بدترین معاشرتی جرم ہے. میں مانتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جن وجوہات سے ایسا ہوتا ہے، مرد کو کوئی غصہ نکالنے کا ایک طریقہ ہے. وہ سب لوگ ان نشیوں کا، اس ڈرگ سمگلنگ کا، اور ڈرگ کو بیچنے والوں کا، وہ جو لوگ اس سے متاثر ہیں، ان کا کسی کو تو ان کا احساس ہونا چاہیے. یک طرفہ ٹیگ ڈال کر میاں صاحب آزاد ہو گئے اور چودھری نثار صاحب خوش ہو گئے اور ہماری سب سیاسی خواتین بہت خوش ہیں اس بات پہ، لیکن آپ نے اس کے عواقب پہ نہیں سوچا، آپ نے اس کو انجام کے لیے نہیں سوچا، اور نہیں اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت مہربانی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. موسی بھائی یہ ایک چھوٹی سی بات کے 1 منٹ کے لیے اجازت دیں تو میں کرنا چاہتا ہوں. جی نقوی صاحب فرمائیے. میں بہن سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں. وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بینک مینیجر نے اپنی ماں بہن کو قتل کر دیا. تو میں اسی بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تو اس مینیجر نے بیوی کے حقوق کو دیکھتے ہوئے بیوی سے 3 دن باہر رہنے کے ڈر سے بیوی کو تو بچا لیا اور ماں بہن کو قتل کر لیا. تو کیا اس طریقے سے بیویوں کو بچاتے ہوئے مائیں بہنیں قتل ہوتی رہیں گی، یا ان کے جھگڑے گھر میں جو ہے یہ ختم نہیں کر پائیں گی آپس میں، یا یہ جرأت یا جذبہ پیدا نہیں کر پائیں گی کہ اپنے گھر میں لڑائی نہ اور نہ سسیں نندیں اور بہویں جو آپس میں نہ لڑیں؟ تو اگر بیوی کو بچاتا ہے مرد تو ماں بہن کو قتل کرتا ہے تو پھر مجرم، اور ماں بہن کو بچاتا ہے بیوی کو قتل کرتا ہے تو پھر مجرم. تو غلطیاں ان کی، لڑائیاں ان کی تو بھگتنی مردوں کو پڑتی ہے. اس پہ بھی ذرا غور کریں. مثال تو دے دیتی ہیں لیکن دیکھ کے مجبوری کیا ہے کہ بیوی بچا لی تو ماں بہن قتل کر دی، ماں بہن بچا لے تو بیوی قتل کر دی. دونوں حالتوں میں مرد بیچارہ جیل میں جائے گا یا پھانسی لگے گا. ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ. جزاک اللہ. پوچھتا ہوں بات میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اس شخص نے اگر ماں کو قتل کیا تھا تو 1 دن پہلے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی تھی.
अच्छा उसका बिल्कुल मतलब मतलब कि वो चार जहनी मरीज शख्स था जिसने तशद्दुद करके पहले बीवी को तलाक दी और अगले दिन अपनी माँ को कत्ल कर दिया। अल्लाह तो अकबर। इसी जहनी अमराज के मर्दों के लिए ही कानून बन रहा है जो हर चीज का हल तशद्दुद और मारपीट और कत्लो गारत के लिए निकालते हैं। ये उन मर्दों के लिए नहीं है जो घर बना के चलते हैं, ये उन्हीं मर्दों के लिए है जिनका हल सिर्फ तशद्दुद और मारपीट ही है। और अपने बाहर का सारा गुस्सा, माशरे का सारा गुस्सा उन पे बस नहीं चलता तो वो आके अपने घर पे निकालते हैं, ठीक है, चाहे एक वो एक बहन हो, माँ हो या बीवी हो। ठीक है, एक कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, यासिर साहब फरमाइए। जनाब बिल्कुल, खुश आमदीद। यासिर बोल रहा हूँ। जी जी यासिर साहब फरमाइए। सिस्टर रायबा ने बहुत अच्छे तरीके से बातें की। बड़ा मजा आया कि उन्होंने जो है ना हक और सच को बयान किया कि ऐसे तो घर उजड़ेंगे अली भाई। हमारा मुआशरा चूंकि जाहल है, अनपढ़ है, जब एक बीवी जब अपने खावन के खिलाफ ऐसे बात करेगी उसको पुलिस वाले ले जाएंगे या जो टीम होगी वो ले जाएगी तो वो तो आके मारेगा और घर उजाड़ देगा। वो तो ऐसे तो घरों का जो है सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में जहालत है, अवेयरनेस है नहीं है। तो जिस औरत पे इस चीज का ब्लेम लग जाए जिसने तो अपने जने वो कहते हैं ना वो कहते हैं ना अगर नाई से कहीं मूछें छोटी हो जाएं तो कहते हैं बाहर नहीं जाएंगे जब तक मूछ बड़ी ना हो जाए। वो अगर बीबी बंद करा देगी तो आके सही बात है। फिर तो वो ये तो घर को उजाड़ने, ये तो माशरे को उजाड़ने वाली बातें कर रहे हैं। इस्लाम का तो बड़ी दूर का इनसे तल्लक ही नहीं है। इस्लाम पे तो हमारा माशरा इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान तो है ही नहीं ना। वहाँ तो इस्लाम तो नाम का इस्लाम है ना, वहाँ तो इस्लाम का वहाँ पे तो बस नाम इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ तो इस्लामिक फिरका रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ तो अपने अपने फिरके हैं और अपनी अपनी बातें हैं, वहाँ तो इस्लाम का नाम ही नहीं है। तो ये अगर उन्होंने कर दिया तो अगर किसी बीवी बेचारी ने, राजा बीवी ने अगर अपने खावन का कर दिया तो वो आगे पहले इसकी छतरोल करेगा ना, अगर जान को अपने ससुराल, फिर मैं तेरे से बाद जो बातें करूंगा, तो वो तो घर उजड़ेंगे ऐसे। तो ये भी बिल्कुल सही कह रही है और नकवी साहब ने भी बिल्कुल सही कहा कि ये तो जो है ना, ये तो वो समझ रहे हैं कि ये हम यूरोप के बराबर पहुंच गए। भाई तुम्हें यूरोप पे इधर पहुंचते हुए 1000 साल लगे, 1000 साल। तो जंगें इन्होंने 2 जंगें अजीम जंगें लड़ी हैं, हजारों इंसानों को मार के फिर इधर पहुंचे हैं। तो आपको तो भी 60 साल हुए हैं, 70 साल। You need a lot of time for become a great nation, yeah. ओके, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, ये प्रोग्राम में बात करनी थी। जी जी बहन मेरी, आप लाइव हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। जी मैनचेस्टर से। जी बहन फरमाइए। जी आप लाइव हैं, फरमाइए, गुफ्तगू कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बात कर रही हूँ, फायजा बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। आपका प्रोग्राम देख रही थी, बहुत अच्छा है। सिस्टर ने जो बातें की वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, और जो भाई आके बात कर रहे थे वो भी सही कह रहे थे एक हद तक। लेकिन बात यह है कि हम सबको बैलेंस लाने की जरूरत है, जहाँ पे हमें एजुकेट करने की जरूरत है एक दूसरे को। और ये जिस तरह हमारी सिस्टर ने बात की वो बिल्कुल सही कह रही है कि ग्राउंड लेवल पे जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे, और ये सिर्फ एजुकेट करना औरत के मतलब को नहीं है, ये मर्दों को भी एजुकेट करने की सख्त जरूरत है। क्योंकि ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि सिर्फ औरतें अगर वो अपने हक के लिए आवाज उठाएंगी तो इस तरह तो घर उजड़ेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि एक घर जिसके अंदर तशद्दुद हो रहा है, जिसके अंदर मतलब डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, वो घर है, तो वो घर नहीं है, वो तो ऑलरेडी एक घर की तबाहशुदा शक्ल है। और जिसमें जो लोग रह रहे हैं वो ऑब्वियसली ज़हनी तौर पे वो एक स्ट्रेस का शिकार है ऑल द टाइम, तो उसकी वजह से भी बाद में कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। ये एक मतलब मुझे लॉ का तो पूरा नहीं पता जो भी आया है, लेकिन अगर ये औरतों की प्रोटेक्शन के लिए है तो मुमकिन है कुछ मजलूम औरतों को इससे प्रोटेक्शन भी मिले। ये जहाँ गलत मर्द भी होते हैं, गलत औरतें भी होती हैं। हम लोगों को इस चीज में बैलेंस क्रिएट करना चाहिए कि हम सिर्फ औरतों पे ही सारी जिम्मेदारी न डालें कि सिर्फ वही हर चीज को बर्दाश्त करें, वही हर चीज को सही करें, और ना ही औरतों को इस चीज का मतलब वो लेना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। अगर कोई मर्द पॉजिटिव चल रहा है उनके साथ तो वो नेगेटिव हो जाए, और अगर
مرد نیگیٹو چل رہا ہے تو وہ پازیٹیو مطلب کس حد تک رہ سکتی ہیں. صحیح. ان چیزوں میں بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہمارا سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمارا سب سے بڑا پرابلم ایگو, جہالت جی اور جو ہے نا غربت. جب تک ہمارے معاشرے سے جہالت نہیں جائے گی, غربت نہیں جائے گی, اور ہماری ایگوز جو اتنی ہائی ہوتی ہیں کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا الٹریٹ مرد, یہاں پڑھے لکھے مرد بھی اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. کوئی لوگ جو ہاتھوں سے مار رہے ہوتے ہیں اور کوئی لفظوں سے مار رہے ہوتے ہیں, مطلب گھروں میں عام طور پہ. اور کئی دفعہ میں نے ایسی عورتیں بھی یہاں پہ بھی دیکھی ہیں, پاکستان میں بھی دیکھی ہیں, کہ جہاں پہ آپ لوگ عورتوں سے ان کی سوچ کا بھی حق چھین لیتے ہیں, ان دا سینس کہ ان کو یہ بھی رائٹ نہیں دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے سوچ سکیں. یہ بھی غلط بات ہے. یہاں پہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ اس لیے نہیں بنایا کہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائے کہ جی یہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے. نہیں, یہ ایک احترام کا رشتہ ہوتا ہے. گھر جو بھی ہوتا ہے وہ معاشرے کی اکائی ہوتا ہے, اس میں بیلنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں, اور ان رسپانسبلٹیز کو لے کے ہمیں سمجھ کے چلنا چاہیے تاکہ ہم ایک پازیٹیو ہیلدی معاشرہ مطلب آگے بڑھا سکیں. بہت شکریہ, بہت ٹائم دیا. تھینک یو. نہیں, بہت شکریہ, بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسوی صاحب, میں ڈاکٹر امتیاز ترابی عرض کر رہا ہوں. جناب ڈاکٹر صاحب خوش آمدید, فرمائیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. حسب سابقہ بڑے تحمل سے میرا سوال سنیں گے. جناب جناب جناب. ٹاپک جو ہے آپ کا بہت ہی دلچسپ ہے. آج میں نے یہ کرنی ہے کہ تاریخی اعتبار سے اسلام نے جو حقوق عورت کو دیے وہ کمال حقوق دیے, اور اس کے برعکس ہم ڈبل سٹینڈرڈ میں پڑ گئے. صحیح. اسلام نے جو حقوق دیے وہ بھی سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. جناب والا جناب سیدہ نساء العالمین, کائنات کی عظیم المرتبت ہستی, یعنی سیدہ نساء العالمین. اب اسلام کاغذ پہ تو بہت اچھا لگتا ہے, اب وہ جب اپنی تعظیم تمام تر لیے اپنے ساتھ جاتی ہیں اپنے والد گرامی کے صحابی کے حضور میں, دربار میں, تو وہ صحاب ممبر پہ براجمان ہیں, اور وہ خاتون, وہ عظیم المرتبت خاتون جن کے لیے نبی تعظیم میں اٹھ پڑتے تھے, وہ صاحب وہیں پہ بیٹھے رہے. رائٹس کہاں گئے عورت کے, اور عظیم المرتبت کائنات کی. اور یہاں پہ یہ سوال ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے گئیں وہ عرض داشت انہوں نے پیش کی کہ یہ میری ایک عرضی ہے, یہ آپ پڑھ لیں. اس عرضی کو انہوں نے پڑھا, وہ تحریر تھی جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس تحریر کے انہوں نے پرزے کیے. یہ تاریخ کے صفحات میں لکھا ہوا ہے, تمام تاریخ خلفاء میں دیکھ لیں یہ لکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ اسلام بتائے کہ کون سا دور ہے اسلام کا جہاں پہ عورت کو اس کے رائٹس ملے. کیا یہ کائنات کا مسلح اعظم جو تھا اس نے عورت کے رائٹس اسلام میں دیے یا نہ دیے؟ دے کے گئے, اور اپنی رحلت کے فوراً بعد چند مہینے کے بعد ان کی اپنی دختر نیک اختر بلند اختر دربار میں جاتی ہے, اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یہ تو ہے جناب رسالت مآب کی دختر کا انجام. اب آتے ہیں دوسری یعنی امت کی طرف. آج پاکستان دیکھ لیں, آج سعودی عربیہ دیکھ لیں, مکہ دیکھ لیں, مدینہ دیکھ لیں, عورت کی کتنی تعظیم کی جاتی ہے, کون سے رائٹ عورت کو ملے ہیں. آج جو ہمارا کسٹوڈین اسلام کا بنا ہوا ہے اس ملک میں تو عورت کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں ہے, واٹ ٹو اسپیک, کہ اس کو کوئی رائٹ ملے. اس کو نعوذ باللہ من ذالک میں الفاظ ہی دہراؤں گا آن ایئر کہ اگر کوئی اس پہ الزام لگتا ہے تو وہ دفاع نہیں کر سکتی. جب اس پہ الزام لگتا ہے تو کوڑے بھی اسی کو لگتے ہیں. تو رائٹس کہاں پہ گئے, عورت کے رائٹس کہاں پہ گئے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کی امپلیمنٹیشن نہ نبی کے فوراً بعد. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں جو ہے وہ ایک بریک پر جا رہے ہیں. آپ بریکس کے جیسے ہم واپس آتے ہیں آپ دوبارہ کال کریں. بہت دلچسپ گفتگو فرما رہے ہیں آپ. میں حاضر ہوں گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ایک مختصر سی بریک کا کہا جا رہا ہے. ہم بریک پر جائیں گے,
بریک سے واپس آئیں گے تو دوبارہ جو ہے وہ آپ کو آپ کی قیمتی آراء کو پروگرام کے اندر شامل کریں گے اور اپنی مہمان سے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بات چیت کریں گے. تو چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک پر.